نحمده نصلي على رسوله الكريم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتیلا۔ اللہ کا ذکر، ذکر خفی، مراقبہ، کسی ایک بات پر تصور، دھیان جمانے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ مراقبہ میڈیٹیشن، مراقبہ ایک طرز فکر ہے، خوابیدہ حواس کو بیدار کرنے کی، قال سے حال کا ملکہ حاصل کرنا۔ نبی علیہ السلام غار ہیرا میں مراقبہ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرنے کی تڑپ، اضطراب اور پیاس، محبوب کی آمد کے وقت سراپے انتظار میں رہنا، یہ مراقبہ ہے۔ مراقبہ کرنے سے انسان کی قوت ارادی میں بے انتہا اضافہ ہوتا ہے۔ کسی ایک بات پر تصور، دھیان جمانے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ دا پاور آف فوکس، میڈیٹیشن، ذکر خفی، دھیان، گیان، ارتکاز توجہ، فوکس، کنسنٹریشن، ذہنی یکسوئی، تفکر، یکسوئی ایک طرز فکر یعنی ذہنی یکسوئی پانے کی مشق، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ملاپ کے لیے، عرفان حاصل کرنے کے لیے، یکسوئی حاصل کرنے کی پریکٹس۔ بعض کہتے ہیں کہ گریک میں اسے حگ یا حگا یا حاجہ کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے اندر ایک جہان چھپا ہوا ہے جس کی تمہیں خبر نہیں۔ سبحان اللہ۔ مراقبہ ایک طرز فکر ہے، خوابیدہ حواس کو بیدار کرنے کی، قال سے حال کا ملکہ حاصل کرنا۔ مراقبہ وہ آگ ہے کہ تمام شیطانی وساوس، غفلت، روحانی بیماریوں کو جلا کر راکھ اور خاک کر دیتی ہے۔ یہ ایک راز ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ فہمہ من فہمہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو سب سے علیحدہ ہو کر۔ رب کے نام یعنی اسم اللہ کا ذکر کرو سب سے کٹ کر، الگ ہو کر۔ ایک جگہ ارشاد پاک ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ۔ ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں یعنی اپنے دل میں، دھیان میں، اپنے خیال میں۔ مراقبہ کرنے کا طریقہ کہ جب بھی وقت ملے یا بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے سر کو دل کی جانب جھکا کر یہ تصور کرے کہ نہ زمین ہے، نہ آسمان، نہ انسان، نہ حیوان، نہ شیطان، نہ مکان، نہ دکان، یعنی ہر چیز کو بھولنے کی کوشش کرے اور تصور کرے کہ صرف اللہ جل جلالہ کی ذات موجود ہے۔ وہ اللہ جو بے انتہا خوبصورت ہے، بے انتہا محبت کرنے والی ذات ہے اور میری شہرک سے زیادہ قریب ہے، میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے دل کے وسوسے کو بھی جانتا ہے، علیم بذات صدور۔ اور تصور کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نور برس رہا ہے، رحمت اتر رہی ہے، سکینہ نازل ہو رہا ہے، فیض آ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں۔
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نبی علیہ السلام کے قلب مبارک سے تمام مخلوقات کو فیض مل رہا ہے۔ اس طرح نبی علیہ السلام کے قلب مبارک سے تصور کرے کہ میرے دل میں بھی رحمت اتر رہی ہے، فیض منتقل ہو رہا ہے، میرے دل پر بھی نور کی بارش ہو رہی ہے، اور دل سے غفلت دور ہو رہی ہے، تمام نیگیٹو، ناپسندیدہ، حسد، کینہ، تکبر، حرص، طمع، حب جا، حب مال، شہوت، غصہ، تمام نیگیٹو، یہ سب دھل رہی ہیں، گناہ صاف ہو رہے ہیں اور دل صاف ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ تصور رکھیں کہ دل سے آواز آ رہی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ دل کو فورس نہ کرے بلکہ سننے کی کوشش کرے، کان، دھیان دل کے دھڑکن کی طرف لگائے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں، اور اس میں اتنا ڈوب جانے کی کوشش کریں حتیٰ کہ استغراق حاصل ہو۔ جس شخص کے وجود میں اس میں اللہ تاثیر کرتا ہے اور اسے نفع دینے لگتا ہے تو اس کی رگ رگ میں اس میں اللہ دریا کی طرح جاری ہو جاتا ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا ایک ایک بال اللہ اللہ کا ورد کرنے لگتا ہے، اور قلب زندہ اور نفس سیدھا ہو جاتا ہے، بری خصلتیں اس کے وجود سے نکلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا قائلون لا الہ الا اللہ کثیر والمخلصون قلیل، محض زبان سے کلمہ پڑھنے والے تو بہت ہیں لیکن دل کی گہرائیوں سے پڑھنے والے بہت توڑے۔ جیسا کہ کلمہ کے لیے دو گواہ ہیں، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب۔ اقرار تو ہم سب نے کیا ہے لیکن تصدیق کے لیے ذکر کی کثرت کی ضرورت ہے۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا کلمہ کوئی ہو۔ مراقبہ کرنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، جائے نماز پر بیٹھ کر، سر کو جھکا کر، مخلوق سے ہٹ کٹ کر تصور کرے کہ اللہ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرے دل سے آواز آ رہی ہے کہ اللہ اللہ اللہ۔ لیکن بغیر وضو کے کسی طرح بھی بیٹھ کر، بغیر قبلہ رو ہو کر بھی کر سکتے ہیں، 1 منٹ سے لے کر گھنٹوں تک جتنا کر سکتے ہیں، جس وقت کر سکتے ہیں کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ مراقبے کا اثر اتنا تیز ہوتا ہے کہ آپ فوراً اس کا اثر محسوس کریں گے، جیسے 2 + 2 4، بالکل اسی طرح۔ ورنہ کبھی آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مراقبہ کر کے آزما لیں، یہ ایک بہت بڑا راز ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ہوش سے مدہوش ہونا، مست ہونا، ظاہری حواس کا منقطع ہونا، یہاں تک کہ اس کا ملکہ حاصل ہو جائے، اور یہاں تک کہ خود اپنی قوت ارادی سے، اپنے اختیار سے اپنے اوپر ایسی کیفیت طاری کرنے کا ملکہ حاصل ہو، اپنے اندر اتنا ڈوب جانا کہ باہر کی دنیا کو بھول جائے۔ اسی کو استغراق کہتے ہیں، اسی کو تصوف میں شراب کہتے ہیں، اسی کو مستی کہتے ہیں، اسی کو آنکھیں، رخسار، ہونٹ، کبھی دیدار اور کبھی پریم پیالہ، اور اسی کو حضور قلب کہتے ہیں، اور اسی کو مرتبہ احسان کہتے ہیں۔ کأنک تراہ، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ہم ادھر، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ او در دل من است، دل من بدست او،
چوں آئینہ بدست من و من در آئینہ۔ او دل ذرا سنبھل کے محبت کا نام لے، کم بخت بار عشق اٹھایا نہ جائے گا۔ مراقبہ کرنے سے انسان کے اندر بے انتہا قوت ارادی بڑھتی ہے۔ مراقبے سے قوت ارادی میں بے تحاشا طاقت آتی ہے۔ The power of focus, will power۔ قوت ارادی وہ قوت ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی ناکامی کو کامیابی بنا لیتا ہے، مائنس کو پلس میں تبدیل کر دیتا ہے، اپنی شکست کو فتح میں، ناموافق حالات کو موافق حالات بنا لینا، نفرتوں کو محبت میں بدل دینا، غم کو خوشیوں میں تبدیل کر لیتا ہے۔ قوت ارادی ہی انسان کو صبر اور برداشت سکھاتی ہے۔ جب قوت ارادی نہیں ہوتی تو بندے کے اندر برداشت ہی نہیں ہوتی۔ جیسے گاڑی کی بریک نہ ہو تو وہ دوسروں سے ٹکراتی ہے۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے؟ علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی۔